مجھے ایک چیز سوال بتائیں ایز اے سیاسی کارکن، پی ٹی آئی والے جی ایچ کیو کے سامنے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ لوگ سپریم کورٹ کے سامنے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، دونوں اگر اداروں کے سامنے ساتھ پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو عوام کہاں جائے گی؟ مطلب تقسیم نظر نہیں آتی آپ کو؟ میں آپ کو صرف بتانا چاہتی ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ عوام نہیں، وہ چند ایک بلوہیے ہیں جنہیں وہ کرائے پہ بلاتے ہیں۔ عوام وہ ہے جو آج یہاں نکلی ہے، جو موٹر وے پہ ہمیں ملی، ہم لاہور سے آئے ہیں اور موٹر وے جیم پیک تھا، کشمیر ہائی وے جیم پیک تھا اور سری نگر ہائی وے جیم پیک تھا، آج یہ بھی جیم پیکڈ ہے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اور ہماری جنگ کسی ادارے کے ساتھ نہیں، ہماری کسی ادارے سے کوئی لڑائی نہیں ہے، نہ کل تھی نہ آج ہے۔ ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو کہ عمر عطا بندیال صاحب ہیں، یا تو وہ اپنے غلط فیصلہ جو انہوں نے نیازی کے حق میں دیا اس کو کالعدم قرار دے دیں، یا وہ آئینی طریقے سے استعفیٰ دے دیں۔ اور جو لوگ جی ایچ کیو کے باہر ہیں، میں آج آپ کے چینل کی وساطت سے سب کو، پوری قوم کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو جی ایچ کیو پہ حملہ کر رہے ہیں، جو جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ اور پاکستان کی حفاظت، پاکستان آرمی کی حفاظت ہر پاکستانی شہری کا فرض ہے، اور جو لوگ اس تقدس کو پامال کر رہے ہیں وہ یقیناً پاکستان کے دشمن ہیں، اور وہ جس کو جہاں نظر آئے انہیں قانون کے حوالے کیا جائے۔ میڈم آپ کے علم میں ہوگا کہ جب اسمبلی تحلیل ہوئی تھی، قومی اسمبلی ہمارے سامنے ہے، تو یہی چیف جسٹس صاحب تھے، انہوں نے وہاں پہ آپ کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ اس وقت یہ فیصلہ آپ کو قبول تھا، پی ٹی آئی کو قبول نہیں تھا، لیکن آج پی ٹی آئی کے حق میں آپ کو قبول نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کسی کے خلاف فیصلہ ہو تو وہ قبول نہیں کرتے؟ جب انہوں نے میاں محمد نواز شریف صاحب کو نااہل کیا تھا، جب انہوں نے 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو ایک جھوٹے کیس پہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ گھر بھیجا تھا، ہم نے اس فیصلے کو بھی قبول کیا تھا۔ ہم نے 4 سال پیشیاں بھگتی ہیں، میاں محمد نواز شریف نے، حمزہ شہباز شریف نے، مریم نواز شریف صاحبہ نے اور شہباز شریف صاحب نے 2-2.5 سال جیلیں بھگتی ہیں، لیکن اس کے بعد یہ ثابت ہوا کہ ان تمام کے تمام کیسز میں وہ باعزت بری ہوئے اور تمام کیس جھوٹے تھے۔ تو آج آپ مجھے بتائیں کہ ہم آج ایک جینوین مسئلے کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نکلے، ورنہ فیصلے تو کئی بار ہمارے خلاف آئے ہیں لیکن ہم نے کبھی احتجاج نہیں کیا۔ اور آج بھی ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، ایک اینٹ، ایک گملہ اگر ٹوٹا ہو، اگر کسی ایک عمارت کو نقصان پہنچا ہو، آپ میڈیا سے ہیں، آپ کہیں پہ کیپچر کر لیں، لیکن جو پچھلے 1 ہفتے میں ہوا، کیا وہ پاکستانی لوگ تھے؟ کیا وہ اس ریاست کے دوست ہیں؟ کیا وہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں؟ ہم بھی آج احتجاج کر رہے ہیں، ہمیں بھی غصہ ہے، یہ جتنے لوگ ہیں یہ غصے میں، کوئی ایک بندہ بھی کرائے پہ پیسے دے کے نہیں آیا یہاں پہ، اپنی محبت اپنے جذبے سے آئے ہیں۔ تو بتائیں کہ یہ جذبے والے لوگ جذباتی نہیں ہیں، جذباتی وہ ہیں جنہیں یہ ٹارگٹ دے کے بلایا جاتا ہے کہ آئیں اور آ کے پارلیمنٹ پہ حملہ کریں، پی ٹی وی پہ حملہ کریں، جی ایچ کیو پہ حملہ کریں، کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کریں، ریڈیو کے دفتر کو جلا دیں، پارلیمنٹ پہ حملہ کریں، سپریم کورٹ پہ حملہ کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 2013 میں، 14 میں، 15 میں یہاں پہ احتجاج کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، خون کی ہولی کھیلی تھی اسی عمران خان اور اس کے حواریوں نے۔ آپ نے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، مسلم لیگ نون نے اگر کبھی احتجاج کیا ہے تو اس میں ایک اینٹ بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا۔ مسلم لیگ نون نے تو یہ بھی ایک زمانہ تھا جب سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا، تبھی وہاں پہ آپ کے علم ہوگا میاں صاحب کا دوسرا ٹینیور تھا، تو وہ بھی ایک جو ہے وہ ماضی کا ہمارے کارکن نہیں حصہ رہا۔ اور اس وقت بھی اس میں ہمارا سٹنگ ایم پی اے تھے، سردار نسیم تھے، اس کے علاوہ چودھری تنویر تھے، آپ کیسے کارکن نہیں تھے آپ کے؟ نہیں، وہ ہمارا نہیں تھا۔ اور کسی آپ فرد واحد کی بات نہ کریں، آپ ایز اے جماعت بات کریں، اور ایز اے جماعت میاں محمد نواز شریف سے لے کے نیچے تک کبھی کسی کی پالیسی نہیں رہی، اور نہ ہی یہ کبھی کسی نے دیکھا ہے۔ آپ کہاں سے آئی ہیں؟ میں جی لاہور سے آئی ہوں۔ آپ کی آج جو گیدرنگ ہے، ویسے آپ مطمئن ہیں کہ اتنے لوگ نکلنے چاہیے تھے؟ نون لیگ جتنے نکال سکتی تو اتنے نکال کے لائی ہے؟ نون لیگ اس سے بھی زیادہ نکال سکتی تھی اور اس سے بھی زیادہ لوگ آئیں گے۔ آج پی ڈی ایم کی کال ہے، کل جب نون لیگ کال دے گی اس سے بھی زیادہ لوگ نکلیں گے۔ اور آج اس وقت بھی جتنا رش ہے، آپ مجھے بتا دیں، موٹر وے پہ تو راستہ ہے نہیں، کشمیر ہائی وے، سری نگر ہائی وے، اسلام آباد ہائی وے، اور آپ کا یہ ریڈ زون تو بند ہوا پڑا ہے۔ یہاں سے سرینا ہوٹل چلے جائیں، اس کے پیچھے چلے جائیں، کہیں تو جگہ نہیں ہے کھڑے ہونے کی۔ اگر یہ رش نہیں ہے تو میرے بھائی وہ 1500 لوگوں کا رش ہے جو ٹریننگ لے کے حملہ کرنے آتے ہیں۔ آج پی ڈی ایم کی طرف سے کال تھی سپریم کورٹ کے بیڈ پروٹیسٹ کی، اس سے پہلے ہم نے دیکھا پی ٹی آئی نے مختلف جو ہماری کہہ سکتے ہیں سرکاری املاک کے سامنے یا جی ایچ کیو کے سامنے یا کورٹ کمانڈر کے سامنے وہاں پہ لاہور میں پروٹیسٹ کیا تھا۔ تو جب سیاسی جماعتیں اداروں کے سامنے پروٹیسٹ کریں گی تو عوام میں انتشار نہیں پھیلے گا؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو ادارے ہیں قومی، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ آئین اور قانون پہ چلیں
اور جو ایتھکس کہتے ہیں اس پہ رہیں، اور کوئی عدل کے جو انصاف کے وہ ترازو میں سب برابر ہوں، اور لوگوں کو ان کے فیصلے پہ سن کے پڑھ کے کوئی ایسی چیز نہ ملے کہ ان فیصلوں میں یہ لکھا ہو کہ آگے چل کے ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، آج اگر ہمارے سے غلطی ہو گئی ہے، وہ ملزموں کو مجرموں کو دیکھ کے یہ نہ کہیں کہ ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے، ویلکم، آپ نے 60 ارب کی چوری کی ہے اس قوم کی۔ اب ایسے جب اداروں پہ سربراہ بیٹھے ہوں گے اور وہ کریں گے تو پھر لوگ احتجاج کرتے ہیں اور وہ اس چیز پہ اپنا پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کے اور پیپلز پارٹی یا کوئی اور پارٹیز جو ہمارے ساتھ پروٹیسٹ کرنی ہیں، ان کے کراؤڈ میں اور جو پی ٹی آئی کا کراؤڈ ہے اس میں آپ کو خاص ایک ڈفرنس نظر آ رہا ہوگا، اور یہی ہم لوگوں کی پالیسی ہے اور یہی ہم لوگوں کی پولیٹکس ہے جو آج تک کر رہے ہیں۔ بیسیکلی آپ مقصد تو ہوتا ہے کہ پریشر بلڈ کرنا، کسی بھی پروٹیسٹ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کیا جائے اور وہاں پہ پریشر بلڈ کیا جائے۔ آج الیکشن کے حوالے سے بھی کیس تھا، 2-3 کیسز اور بھی تھے، چیف جسٹس کے کچھ ریمارکس آئے تھے کہ حکومت ناکام نظر آ رہی ہے، یہاں پر پروٹیسٹ ہو رہا ہے، تو ان کے ریمارکس بھی تھے، لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح سے کہیں پریشر بلڈ ہوگا جو آپ بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، لوگ جو ہیں 2015 سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو حکومتیں ناکام کرنے والے لوگ ہیں کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کس طرح سے حکومتوں کو نہیں چلنے دے رہے۔ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ 16 میں کس طرح یہ ملک ترقی کر رہا تھا؟ 11,000 آپ نے وولٹ جو ہے وہ بجلی کے پیدا کیے، دہشت گردی آپ نے ختم کر دیا، اور یہ اسی کے ایفیکٹس ہیں کہ آج بھی وہ آپ اس کا ثمر پاکستانی قوم کھا رہی ہے جو اس زمانے میں کام ہو رہے تھے، اور پھر ایک دم ذاتی خواہشات پہ اور قانون اور آئین اور لوگوں کی جو منشا تھی اس کے برعکس فیصلے کیے گئے، اور ایسے فیصلے کیے گئے جو آپ کہیں بھی دنیا میں کہیں ٹرینڈ نہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایک آدمی ریمانڈ میں ہو اور اس کو بیل دے دیجیے، اور وہ بھی بیل ایسے دی جائے کہ اسے کہا جائے کہ آپ کے لیے مرسیڈیز ہے، آپ جائیں گیسٹ ہاؤس میں رہیں اور آپ اپنے دوستوں سے گپ شپ لگائیں اور کھائیں پئیں، اور صبح 11 بجے وہاں پیش ہو جائیں اور جو فیصلہ ہم کریں وہ مانا جائے۔ ملک میں جو سیاسی تقسیم ہو گئی ہے، بلکہ وہ ہم کہہ سکتے ہیں ایکسٹریم لیول پہ پہنچ چکی ہے، لوگ جیسے آپ کا جو سوال ہے میں اسی میں جواب دے دوں۔ یہ انتشار پھیلانے والے قوم پہچانتے ہیں، یہ اداروں کے خلاف جو لوگوں کی بغاوت ہے اسی وجہ سے ہے۔ کسی نے آر ٹی ایس بند کیا ہوا ہے تو کسی نے کہا ہے کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، اور کسی نے یہ کہا ہے کہ بیٹے سے تنخواہ کیوں نہیں لی گئی ہے۔ ان چیزوں پہ اگر ہائیسٹ لیول پہ، کیا دنیا میں کوئی پرائم منسٹر ایسی چیزوں پہ کبھی آپ نے سنا ہے یا آپ نے رپورٹ کیا ہے، یا کسی رپورٹ دنیا میں ہوئے ہے کہ پرائم منسٹر کو اداروں کے سربراہوں نے نکالا ہو؟ ایسا نہیں ہوتا، یہ صرف یہاں پاکستان میں ہوتا ہے، اور یہاں پر کیونکہ ان کی انیشیل انڈکشن صحیح نہیں ہوئی ہوتی، سفارشی ہوتے ہیں، اور پھر یہ سینئر ہو کے اس طرح کے پوزیشنز میں پہنچ جاتے ہیں کہ یہ 22-23 کروڑ عوام کو جو غربت میں آج پس رہے ہیں وہ ان کے ڈیسیجنز کی وجہ سے پس رہے ہیں۔ اگر ان کے ڈیسیجن میرٹ پہ ہوتے اور آئین اور قانون کے مطابق ہوتے اور ترازو کے پلڑے سارے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے ایک طرح کی ایک نظر سے دیکھ رہے ہوتے، تو آج یہ جو آپ ساری معاشی اور دوسری ہم کرائسس دیکھ رہے ہیں، دہشت گردی کی ہو یا کس بیڈ گورننس کی ہو، ایون دیٹ آپ دیکھیں نا، حکومتوں کو کس طرح انہوں نے باندھا ہوتا ہے کہ چلنے نہیں دیتے۔ ہم اگر سینٹ میں کوئی بل لانا چاہے تو ہمیں پہلے فون کر کے بتا دیا جاتا ہے کہ جی ہم اسے اسٹرائک ڈاؤن کر دیں گے، آپ یہ نہ کریں۔ کس کی طرف سے بتایا جاتا ہر ایک کی طرف سے، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، ہے؟ ہم نام نہیں لیتے۔ جس کے سامنے ہم کھڑے ہیں وہ یہ بات۔ بزنجو صاحب نے ایک نام لیا تھا جب وہ ہارے تھے، اس کے بعد آپ میں خیال ہے نام نہیں لیتے۔ دیکھیں میرا بات سنو، انہوں نے بالکل صحیح لیا تھا، ہم نے بھی لیا تھا گجرانوالے میں، اسی لیے کہ ذمہ داری جو ہے ان لوگوں کی ہے جنہوں نے یہ کرائسس کریٹ کیا ہے، جنہوں نے ایک ہنستے بستے پاکستان کی یہ حالت کر دی ہے کہ آج دنیا میں مذاق بنا ہوا ہے۔ یہ ان لوگوں کے ڈیسیجن تھے، ان لوگوں نے طاقت کا استعمال کیا، ان لوگوں نے اپنے کانٹیکٹ یوز کیے اداروں کے سربراہوں سے، اور آپ کے چلتے اور پھولتے آج دیکھیں نا، انڈیا نے 92 میں منموہن سنگھ نے میاں نواز شریف کی پالیسی جو ہے اوپن اکانومی کی شروع کی تھی، آج وہ کہاں پہنچ گئے، اور ہم جو ہیں انہی اداروں کی وجہ سے، ان کے ڈیسیجنز کی وجہ سے، ان کی پسند ناپسند کی وجہ سے عوام پس رہی ہے، اور عوام گورنمنٹ کا جو قصور ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے۔ 1 منٹ میں اگر یہ پرائم منسٹر کو توہین عدالت میں فارغ کر سکتے تھے، وہ بھی آپ نے دور دیکھے ہیں، 5 منٹ میں حاضر ہوں، بیل کینسل ہو جائے گی۔ سوری ٹو سے ڈیٹ کہ آپ وہاں پہ کالا کوٹ پہن کے گئے تھے، آپ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہے۔ دیکھیں وہ کالا کوٹ جو پہنا گیا تھا وہ ایک مقصد کے لیے کیا گیا تھا،
اور وہ اس لیے نہیں کیا گیا تھا کہ پرائم منسٹر کو وہ کریں، وہ ایک یہ کیا گیا تھا کہ ایک میمو گیٹ پہ کمیشن بنایا جائے اور اس کی انکوائری کی جائے. تو کمیشن بنانے کے لیے اگر کالا کوٹ پہنا جائے تو یہ کسی انڈیویجول کے لیے یا کسی پارٹی کے خلاف بات نہیں ہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کمیشن ہونا چاہیے اور کمیشن ہی فیصلے کریں، لیکن کمیشن بننے اور اس کے فیصلے ماننے والے بھی ہونے چاہیے. ایسا کمیشن بننا چاہیے کہ کسی پہ کوئی اعتراض نہ ہو، لوگوں کو ان کے فیصلے مانے جائیں. تھینک یو ویری مچ. یہاں آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے ملک میں عدل و انصاف کا نظام قائم ہو. آپ گلگت سے ہیں، آپ کا وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ سابق جو پرائم منسٹر ہیں ہمارے، ان کے ساتھ جو ہیں وہ اوپنلی گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیا وہ گلگت میں ہیں وہ کام کر رہے ہیں، یہاں پہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے میں ہیں؟ آپ کو صرف بحیثیت قرآن پاک کے ایک طالب علم کے ایک بات کہوں گا. آیت لکھی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے باہر، اعدلوا هو اقرب للتقوی. اس کا ترجمہ یہ ہے انصاف کے فیصلے کرو، وہ تقوی کے قریب ہے. یہ نہیں کہا کہ مدر ان لا کے فون پر تم فیصلے کرو. میں پورے قوم کو آپ کی وساطت سے ایک پیغام دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ ہمارا ملک کلمے کے نسبت سے بنا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپس میں جب ملتے تھے تو سورہ عصر سناتے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں، بڑا خسارہ، جہنم میں. اگر جہنم سے نکلنا چاہتے ہو، سارے انسانوں کے لیے پیغام ہے قیامت تک کے لیے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی. 4 کام کرو: ایمان لاؤ، اعمال صالح کرو، تواصی بالحق، حق بات کرو، اور اگر اس حق بات پہ کوئی تکلیف آئے تو اس پہ صبر کرو. میرے بھائی، یہ ملک بنا ہے، اللہ کی نعمت ہے، کلمے کی نسبت پہ بنا ہے، اور اس ملک میں کلمے کا نظام ابھی تک قائم نہیں ہے. جب قائم ہوگا تو پھر ہم اس کا اللہ کے ہاں شکریہ ادا کرنے والے ہوں گے، ورنہ پوری قوم مجرم ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. تو بھائی آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں میرے کپڑے پھاڑے گئے ہیں، مجھے مارا گیا، کیا واقعہ پیش ہے؟ جی بالکل، آپ دیکھ سکتے ہیں ہم جمعیت علماء اسلام کی کارکن ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے کہنے پہ یہاں آئے ہیں. اور میں صرف نہیں آیا ہوں، میرے ساتھ پورا خاندان آیا ہے، IAS پورے برگ کے لے کے آیا ہیں. تو میں صرف انصار الاسلام کی جو سینئر بندے ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور جو یہ نظام چلا رہے ہیں، ان کو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو تھوڑا سا تمیز دے. ٹھیک ہے، ان کو تھوڑا سا تمیز دے، ان کو بات جو ہے نا وہ تمیز سے اگر نہ کرے. لیکن ابھی میں آپ کو جو ہے نا یہ قمیص نہیں اٹھا سکتا ہوں، کیونکہ پورا جو ہے نا یہ بند ہیں. میرا نیچے سے خون جا رہا ہے، ادھر سے بھی خون جا رہا ہے، اگر کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے، اس سے بھی زیادہ نیچے جو ہے نا. اچھا، کس چیز سے مارا ہے؟ اس روڈ پہ میں آ رہا تھا، ابھی خدا کی قسم مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ راستہ جو ہے نا خاص بندوں کے لیے ہے. لیکن اگر خاص بندوں کے لیے جو راستہ ہوتا ہے اس سے جو ہے نا عام بندی کو نہیں چھوڑتے. میرے سے پہلے 2-3 بندے وہ ماما چاچا والے بات شروع تھی، جو ہے نا کبھی کس کو آواز دیتے ہیں کہ آ جاؤ ادھر سے چلے جاؤ، کبھی کس کو آواز دیتے ہیں. 2-3 بندوں کو اس نے آواز دی، میں بھی روانہ ہو گیا. مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ یار یہ راستہ، کیونکہ میں اس کا شوقین نہیں ہوں، کہ میں خدا کی قسم اس بھی شوقین نہیں ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ میں سیلفی لے لوں، کیونکہ میں ایک یوٹیوبر ہوں. اور یہ سارے جو اگر کھرک والے یہ دیکھ لے، سارے کھرک والے مجھے جانتے ہیں کہ میں جمعیت کے لیے کس طرح کام کرتا ہوں. لیکن اس طرح جو ہے نا کسی کو دھکے دینا، تاروں کو جو گنڈا تار ہوتے ہیں اس کے اوپر پینگ دیا ہے. اچھا، میں خدا کی قسم ادھر سے میں اٹھ نہیں سکتا تھا، بندے میرے پہ شروع تھے. میرے ساتھ وہ ویڈیوز بھی موجود ہیں، تصویریں بھی میرے ساتھ موجود ہیں. وہی ادھر سے مجھے اٹھا نہیں سکتا تھا کوئی، کیوں تاروں کے اندر میں اس طرح جو ہے نا لپیٹا ہوا تھا. تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کی وساطت سے کہ ان کو تھوڑا سا تمیز دے. اگر آپ لوگ تمیز نہیں دے سکتے ہو، اچھا میں نے 2 سینئر کو یہ شکایت لگا دی. وہ سینئر مجھے کیا کہتے ہیں، آپ چلے جائیں، آپ سے جمعیت علماء اسلام میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے، چوکو چراہوں میں ہم لڑائی کریں اور ہم چلے جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو یہ پارٹی مبارک ہو. ہم کوشش کریں گے کہ جماعت اسلامی میں جو ہے نا ہم شمولیت کریں گے، وہاں پہ ہم جو ہے نا تھوڑا سا انصاف نظر آتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مولانا شناوی سے کوئی فرق جمعیت پہ نہیں پڑا ہے، میرے پہ جو ہے نا کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہ تمیز یہ آپ لوگوں کے ساتھ ضروری ہے. کیپٹل نیوز کے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی. میں صرف یہاں ایک بات جو منفرد ہے اس موضوع سے تو منفرد ہے، لیکن پیغام بہت بڑا ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں، آج سپریم کورٹ نے ایک آئین کی اگر پامالی کی ہے
तो आप हमारा गुस्सा देखें, आप हमारा ये एहतजाज देखें, ये कितना बड़ा हम कर रहे हैं। क्या मेरा सवाल है इन सब उलमाए कराम से भी जो यहाँ पर मौजूद हैं और दूसरे मुसलमान भाई भी, कि अल्लाह का निज़ाम सुबह से शाम तक कितनी बार टूट रहा है, हमें इसका एहसास है? सूद का निज़ाम मुसलसल इस मुल्क में चल रहा है, जो अल्लाह के रसूल के साथ खुली जंग है। आप मुझे बताएं, इस पर कोई ऐसा इज्तिमा हुआ है आज तक? कभी इतना दुख हुआ है हमें कभी कि यार अल्लाह का एक निज़ाम टूट रहा है, इतना सख्त ऐलान होने के बावजूद भी हम कभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि यार इस हुकूमत को ये कहें कि नहीं, सूद के निज़ाम को जब तक तुम ख़त्म नहीं करोगे हम यहाँ से नहीं हिलेंगे? तो ये मेरा छोटा सा एक कौम के लिए एक मैसेज था। अल्लाह का वास्ता है, अगर खुशहाली चाहते हो, तरक्की चाहते हो, फिर अल्लाह की माननी पड़ेगी, इनकी नहीं मानो। अगर इनकी मानोगे ये तुम्हें यूं ही सड़कों पे रुलाएंगे। ये सूद का निज़ाम जो है ना, और ये लोग जो सूद के निज़ाम को रोकते नहीं हैं, आप देख लेना, ये आपको सारी ज़िंदगी इसी तरह सड़कों पे रुलाएंगे। आज ये हम रो रहे हैं ना, हम बड़े गुजरे, हमारे आने वाले बच्चे भी रोएंगे अगर सूद का निज़ाम कायम रहा। तो मेरी सिर्फ गुजारिश है, अगर ये मेरे उलमाए किराम भी मेरा ये पैगाम सुन लें, और कौम से भी मेरी गुजारिश है कि कम से कम सूद के ख़िलाफ़ जो है ना वो आप उठें, अल्लाह आप पे रहम पे कर देगा इंशाअल्लाह। फिर सारे फैसले अच्छे आएंगे, हर चीज़ अच्छी होगी, अल्लाह आप पे रहमत फरमा देगा। जब आपकी अल्लाह से जंग ख़त्म हो जाएगी ना, अल्लाह ताला आपसे नाराज़गी ख़त्म कर देंगे और हर चीज़ आपको मिलेगी। बस ये मेरा पैगाम था आपसे। आपका बहुत शुक्रिया।